السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج میں اس مہینے کا برکتیں اور اہمیت کا بیان کروں گی۔ اس مہینے میں بہت دعائیں قبول ہوتی ہے، تو آپ سب دعا کریں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے روزی اور برکتیں کے لیے۔ تو میں اس مہینے کی دعا کی کیسے قبول ہوتی ہے میں بیان کروں گی، تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو پر بنے رہیں اور ایک لائک اور سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ رجب ایسا مہینہ ہے کہ اس میں دعا قبول اور خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور جس نے اس مہینے میں گناہ کیا اور اس پر اس کا 2 گنا عذاب کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ ہبت اللہ نے بالا سند حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن علی اکرام اللہ وجہہ سے روایت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم طواف میں مشغول تھے کہ ایک آواز سنی، کوئی شخص کہہ رہا ہے، اے وہ ذات جو تاریکیوں میں غم زدہ کی دعا قبول کرتا ہے، اے وہ ذات جو بیماریوں کے ساتھ غم و بلا دور کرتا ہے، بے شک تیرے گروہ نے کعبہ اور حرم کے گرد رات گزاری، اور میں دعا کر رہا ہوں اور چشم الہی نہیں سوتی۔ اپنی فضل و کرم کے صدقے میں میرے گناہوں کو بخش دے، اے وہ کہ جس کی بخشش کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں۔ اگر تیری معافی گناہگار کی جانب شفقت نہ کرے، کون ہے جو گناہگاروں پر بخشش کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والد نے فرمایا، اے حسین، تم سن رہے ہو کہ وہ اپنے گناہوں پر کس طرح رو رہا ہے اور اپنے رب کو کس طرح پکار رہا ہے؟ تم ادھر جاؤ، شاید وہ تم کو مل جائے، اسے بلا لاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرف گیا اور وہ مجھے مل گیا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت چھیری بدن کا آدمی ہے۔ اس کے کپڑے صاف تھے اور خوشبو آ رہی تھی، مگر اس کا داہنا بازو شل تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی اکرام اللہ وجہہ تم کو بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ سخت اٹھا اور مفلوج حصے کو کھینچتا ہوا حضرت امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے اس کا حال دریافت کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس کا حال کیا دریافت فرماتے ہیں جو عذاب میں گرفتار ہو اور اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی سے روک دیا گیا ہو؟ اپاہج ہوں۔ آپ نے اس کا نام دریافت فرمایا۔ اس نے اپنا نام منازل بن لاحق بتایا۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں لحود لعب میں اور عیش و طرب کی معاملے میں سارے عرب میں مشہور تھا۔ میدانوں میں گھوڑے دوڑانے کے سوا کچھ کام نہ تھا۔ غفلت نے مدہوش کر رکھا تھا کہ نہ میرے توبہ کا اعتبار تھا اور نہ معافی مانگنے کا توبہ کرتا اور توبہ توڑ دیتا۔ جس فاعل سے معافی مانگتا دوبارہ اس کو کرتا۔ میری حالت یہ تھی کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں بھی گناہوں کے ارکاب سے باز نہ آتا، برابر گناہ کیے جاتا۔ میرا مہربان اور شفیق باپ مجھے جہنم کے عذاب سے ڈراتا تھا اور گناہوں کے ہولناک انجام سے برابر متوبہ کرتا تھا۔
وہ کہتے تھے کہ بیٹے اللہ کی گرفت اور اس کی سزا بڑی سخت ہے، اسے خدا کی نافرمانی کیوں کرتا ہے جو آگ کے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تیری ملازم سے بہت سے ہاتھ فریادی ہے، عزت والے فرشتے، حرمت والا مہینہ رجب اور رجب سی راتیں تجھ سے نالال ہے۔ ان نصیحتوں کے جواب میں ان نصیحتوں کے جواب میں اس کو میں مارتا پیٹتا۔ آخر کار ایک دن اس نے میرے ملازم سے تنگ آ کر کہا کہ خدا کی قسم میں روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں کھاؤں گا، برابر نماز پڑھوں گا، رات کو بھی نہیں سوؤں گا۔ چنانچہ ایک ہفتہ اپنے قسم کے بمو جب انہوں نے کیا اور پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ میں حج کبریٰ کے دن پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ میں اب حرم میں جا کر تیرے خلاف اللہ سے مدد مانگوں گا، تیرے لیے بد دعا کروں گا۔ چنانچہ حرم میں پہنچ کر انہوں نے کعبہ کے پردے پکڑ کر اس طرح فریاد کی کہ اے وہ ذات پاک جس کی طرف دور دور سے حاجی آتے ہیں اور اس بے نیاز اور یکتا ذات کے لطف و کرم کی آس لگاتے ہیں، میری فریاد سن۔ منازل میرا بیٹا میری نافرمانی سے باز نہیں آتا، اے رحمان میرے بیٹے سے میرا حق لے لے۔ اے پاک ذات لم یلد و لم یولد مجھے پر بخشش کر اور میری بد دعا سے منازل کا ایک پہلو بدن کا ایک رخ مفلوج کر دے۔ منازل نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور پانی کو چشموں سے نکالا ہے، کہ میرے والد ابھی یہیں تک کہ کہنے پائے تھے کہ میرا دایاں حصہ پہلو مفلوج ہو گیا اور میں ان تختوں کی طرح بے حس حرکت ہو کر رہ گیا جو حرم کے کونوں میں پڑے رہتے ہیں۔ لوگ صبح و شام میرے پاس سے گزرتے تو کہتے یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی بد دعا قبول فرما لی۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تمہارے باپ نے کیا کیا؟ منازل نے کہا کہ امیر المومنین میں نے اپنے باپ کو راضی کر لیا۔ جب وہ مجھ سے راضی ہو گئے تو میں نے درخواست کی کہ جس جگہ کھڑے ہو کر آپ نے میرے لیے بد دعا کی تھی اسی جگہ کھڑے ہو کر آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی۔ ہم روانہ ہو گئے۔ اثنائے سفر ایک اونٹنی مل گئی، میں نے والد کو اس پر سوار کر لیا اور اس کو لے چلا۔ وادی عراق میں جب ہم پہنچے تو درخت سے ایک پرندہ پر پھڑپھڑا کر اس طرح اڑا کہ اس کی آواز سے اونٹنی بہک گئی۔ پھر والد اونٹنی سے گر پڑے، ہلاک ہو گئے۔ یہ تمام قصے سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا کوئی غم زدہ نہیں جس نے ان الفاظ سے دعا کی اور اللہ اس کے غم دور نہ کر دیے ہو، اور نہ کوئی ایسا مطرب ہے جس نے اللہ سے ان الفاظ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اضطراب کو ختم نہ فرما دیا ہو۔ منازل نے کہا بہت بہتر، میں ضرور یہ دعا پڑھوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے
منازل کو یہ دعا سکھا دی۔ منازل نے اللہ سے وہی دعا کی اور اس کو مرض سے نجات مل گئی۔ چنانچہ وہ ہمارے پاس دوسرے دن صبح کو تندرست ہو کر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ منازل تو نے کیا عمل کیا؟ منازل نے جواب دیا کہ جب تمام لوگ رات کو سو گئے تو میں نے وہی دعا 3 مرتبہ پڑھی۔ غیب سے ندا آئی، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کی ہے۔ اللہ کو جب بھی اسم اعظم لے کر پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے اور جو چیز اس سے طلب کی جاتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی، میں خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مصروف ہوا۔ میں نے وہ دعا عرض کی کہ حضور نے فرمایا میرے ابن علی نے سچ کہا ہے۔ اسی دعا میں وہ اسم اعظم ہے کہ اگر اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر بعد میں دوبارہ پھر سو گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی میں خصوصاً والا سے اس دعا کے سننے کا مستحق